الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ قرآن مجید کی جس آیت کا آج میں نے انتخاب کیا ہے یہ موجودہ حالات کے لحاظ سے بہت اہم آیت ہے۔ آج من حیث القوم ہم میں ایک مرض ہے بغیر تصدیق کے، بغیر تحقیق کے خبروں کو پھیلانا۔ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو اٹھتا ہے جس قسم کی، چاہے کوئی حدیث سے اس کا تعلق ہو یا کوئی میڈیکل سائنس کی کوئی رپورٹ ہو یا سیاست کی کوئی بات ہو یا ویسی کوئی ایک خبر ہو، تو اس کو پھیلا دیا جاتا ہے، لوگ اس پہ یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ جھوٹی تحقیقات چلا دی جاتی ہیں۔ کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں؟ کیا عقل اس کی اجازت دیتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ نے ہمیں رہنمائی کی ہے کہ جب بھی کوئی خبر تمہیں ملے تو اس آیت میں ہمیں دو حکم دیے گئے ہیں۔ نمبر ایک، بغیر تحقیق کے اس خبر کو آگے پھیلانا نہیں ہے۔ نمبر دو، تحقیق کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تحقیق کے بغیر خبریں آگے پھیلاتے ہیں، اور بعض تحقیق تو کرتے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تحقیق کا طریقہ کیا ہے، لہذا وہ تحقیق کے باوجود بھی غلط خبر پھیلا رہے ہوتے ہیں، آگے لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، فرمایا جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی بھی خبر آتی ہے تو یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ اس سے اللہ نے منع کیا کہ اس کو پھیلانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، بلکہ کرنا کیا ہے، تحقیق کرنی ہے۔ اور تحقیق کا طریقہ کیا ہے، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، انہیں چاہیے کہ اس خبر کو رسول کی طرف لوٹائیں، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا اولو الامر کی طرف لوٹائیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا، لَعَلِمَهُ، اس خبر کی حقیقت کو پہچان لیں گے، الذین، وہ لوگ، یستنبطونہ، جو اس خبر کا استنباط کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اب اس کو ڈیفائن کروں گا، تھوڑی گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں میں، جو اس کا استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، منہم، ان لوگوں میں سے جن میں استنباط کی صلاحیت ہے، وہ اس خبر کی حقیقت آپ کو بتا دیں گے۔ تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب بھی تمہیں کوئی اہم خبر ملتی ہے تو پہلے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ یہ چونکہ اولین مخاطب اس آیت کا صحابہ کرام ہے، پھر صحابہ کے واسطے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے، تو پہلے صحابہ کو بتایا جا رہا ہے کہ رسول سے پوچھو۔ کیوں؟ رسول کی دو جہتیں ہیں۔ ایک جہت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کے پاس تحقیق کا ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ سے پوچھنا، تو بطور وحی کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا سکتے ہیں جس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ اور دوسری جہت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ حاکم ہیں، امیر ہیں، بادشاہ ہیں، سلطان ہیں، تو حاکم جو ہے، حکومت جو ہے، اس کے پاس تحقیق کے وسائل اور ذرائع عام لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خبر کو لوٹایا جائے، یا تو آپ بطور حاکم اس خبر کی تحقیق اچھی کر سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں، اس کی حقیقت تک جا سکتے ہیں، یا اللہ سے پوچھ کے بتا سکتے ہیں۔ اور فرمایا رسول اگر نہ ہو تو دوسرے، یا رسول تک رسائی ممکن نہ ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ دوسرے درجے میں اولو الامر، امر کہتے ہیں معاملے کو، جو بھی اس معاملے کے اہل ہیں، یعنی جس قسم کی خبر ہے اس خبر سے کے متعلق جو بھی ماہرین ہیں، ہر خبر کا ہر آدمی ماہر نہیں ہوتا۔ اگر میڈیکل سائنس سے متعلق کوئی رپورٹ ہے تو اس کے ماہرین ڈاکٹر ہیں، اگر سیاست سے متعلق کوئی رپورٹ ہے تو وہ لوگ جو سیاسی بصیرت رکھتے ہیں وہ اس کے ماہرین ہیں، وہ اس کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ایسی خبر ہے جس کا تعلق حکمت کے ساتھ ہے تو حکیم اس کے بارے میں جو ماہر ہیں وہ زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں۔ تو ہر خبر کے ماہرین ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو بھی اولو الامر ہیں، اس کے ماہرین ہیں، ان کو لوٹاؤ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ، ہاں شریعت کے متعلق خبر ہے تو اس کے ماہرین علماء ہوتے ہیں۔ حدیث آپ کے پاس آئی ہے، کوئی مسئلہ آیا ہے حلال و حرام کا، یہ بھی ایک خبر ہے، کسی نے آپ کو بتایا اسلام میں یہ جائز ہے، کسی نے آپ کو بتایا کہ اسلام میں یہ حرام ہے،
کسی نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، کسی نے بتایا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ تو یہ تمام خبریں ایسی ہیں جن کے اہل کون ہیں؟ علماء۔ تو ایسی صورت میں آپ نے خبر کو لوٹانا ہے علماء کی طرف، اگر شریعت کی بات ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، فائدہ کیا ہوگا کہ اس خبر کی حقیقت وہ لوگ جان لیں گے جو استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ استنباط عربی میں کہتے ہیں زمین کو جب کھودا جاتا ہے اس کے اندر جو چھپا ہوا پانی ہوتا ہے اس پانی کو باہر نکالنا، اس کو عربی میں استنباط کہتے ہیں۔ تو اللہ نے خبر کو بھی استنباط سے تعبیر کیا کہ خبر کا استنباط۔ وجہ یہ ہے کہ جیسے پانی چھپا ہوا ہر ایک کو نظر نہیں آتا، لیکن ماہرین کو اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں پانی ہے، وہ وہاں گڑھا کھودتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور اس چھپے ہوئے پانی میں بہت زیادہ پانی باہر نکال لیتے ہیں۔ یہ اپنی مہارت کا ان کو فائدہ ہوتا ہے کہ ایک چھپی ہوئی حقیقت کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ آج یہ مثال پٹرول کے کنووں سے زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ آپ دیکھیں ایک عام آدمی کو نہیں پتا ہوتا کہ زمین میں کتنا ایندھن ہے، کتنا گیس ہے، کتنی پٹرول ہے، لیکن ماہرین کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ دیکھنے میں تو بنجر زمین نظر آ رہی ہے، لیکن اگر یہاں اتنے میٹر یا اتنے فٹ کھدائی ہوگی تو یہ زمین اپنے خزانے اگلنا شروع کر دے گی، اور پٹرول کے دریا ہیں نیچے، پٹرول کے سمندر ہیں، تو وہ ماہرین وہاں سے نکالتے ہیں۔ تو اللہ نے بھی خبر کو ایک چھپے ہوئے پٹرول اور چھپے ہوئے پانی سے تشبیہ دی ہے کہ خبر کے ظاہر کو مت دیکھو، خبر کے اندر ایک بہت حقیقت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ عام آدمی کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ سچی خبر ہے یا یہ جھوٹی خبر ہے، یا یہ جو خبر ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ جیسے حدیث ہے اس کا مفہوم کیا ہے، بہت سی حدیثوں کا عام آدمی کو مفہوم پتہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ماہرین کی طرف جب تم لوٹاؤ گے تو وہ وہی کام کریں گے جو ایک کنواں کھود کے پانی نکالنے والا کام کرتا ہے کہ چھپے ہوئے پانی کو ظاہر کر دیتا ہے۔ تو ماہرین اس کی تہ میں گھس کے تمہیں یہ بھی بتائیں گے کہ یہ سچی خبر ہے یا جھوٹی خبر ہے، اور تمہیں یہ بھی بتائیں گے کہ اس خبر کا جو معنی تم سمجھ رہے ہو وہی معنی ہے یا اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ کس قدر بہترین گائیڈنس ہے قرآن میں آج کل کے حالات کے حوالے سے۔ آج ہم ایک وبا سے گزر رہے ہیں جسے کرونا وائرس کہا جاتا ہے۔ اس وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، لاک ڈاؤن ہو رہا ہے پوری دنیا میں، امریکہ جیسی سپر پاور نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اٹلی تباہ ہو چکا ہے، ایران میں تباہی پھیلی ہوئی ہے، اور پوری دنیا میں مجھے کل بتایا ہمارے ایک جاننے والے دوست ہیں امریکہ میں کہ 1.5 کروڑ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں امریکہ میں۔ بے روزگاری پھیل رہی ہے۔ پاکستان میں کس قدر بے روزگاری پھیل گئی، لیکن ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اڑتی اڑتی خبروں پہ یقین کرتا ہے۔ جب یہ وائرس پھیلا تو پہلی خبر ہمارے جب پتہ چلا نا کہ چائنا میں ایک وائرس پھیل گیا ہے جس سے لوگ مر رہے ہیں، تو مجھے یاد ہے بہت سارے ہمارے دوست احباب کہنے لگے بھائی یہ ڈرامہ ہے، کوئی وائرس نہیں ہے، یہ سب ڈرامہ ہے، جھوٹی خبر ہے۔ اصل میں چائنا کی بڑھتی ہوئی طاقت کو امریکہ تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اصل میں اسرائیل کی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ چائنا چونکہ ایک سپر پاور کے طور پہ سامنے آ رہا ہے تو اس کو جو ہے نا بیوقوف بنانے کے لیے اور جھوٹی خبریں اس کے بارے میں نشر کی جا رہی ہیں بغیر تحقیق کے۔ پھر خبر آئی جی، یہ تو میں اپنے جو مجھ پہ گزری ہے وہ میں بتا رہا ہوں، پھر خبر آئی جی کہ اصل میں چائنا جھوٹ بول رہا ہے، کوئی وائرس نہیں ہے، لیکن دنیا کی ہمدردیاں لینے کے لیے چائنا جھوٹ بول رہا ہے۔ جب پتہ چلا کہ جی چائنا بھی جھوٹ نہیں بول رہا، پھر تیسرے نمبر پہ جو لوگوں نے خبریں پھیلی ہیں، یعنی خود سے قیاس کیا جا رہا ہے اور خود سے دلائل کے سغرے کبرے اور تانے بانے ملا کے ایک جو ہے نا ہواؤں پہ ایک عمارت کھڑی کی جا رہی ہے۔ پھر خبر آئی کہ جی وائرس تو ہے مگر یہ وائرس امریکہ نے ایجاد کیا ہے، کسی نے کہا یہ اسرائیل نے ایجاد کیا ہے، کسی نے کہا کہ چائنا نے خود ایجاد کیا ہے، یہ وائرس یہ پھیلایا گیا ہے۔ اور پھر بعض لوگوں نے مجھے ویڈیوز بھیجی کہ جی دیکھیں وہ پرانے زمانے میں ایک فلم آئی تھی، اس میں کورونا کے نام سے ایک مووی میں کورونا کا تذکرہ بھی ہے، تو فلاں کنٹری کو اتنے سال پہلے کیسے پتہ چل گیا کہ کورونا نام کا وائرس آئے گا۔ او بھائی آپ یہ خبریں ماہرین کی طرف لوٹائیں۔ مجھے جب کسی نے بتایا کہ ایک مووی آئی ہے جس میں کورونا کے نام سے ایک وائرس ہے جو پہلے ہے، تو اس کا مطلب ان مووی والوں کو پہلے سے پتا تھا کہ کورونا آنے والا ہے اور یہ سب پہلے سے پلان تھا اس کا۔ میں چونکہ اس آیت کو میں نے پڑھا ہوا ہے، میں نے ایک ڈاکٹروں سے رابطہ کیا، میں نے کہا بھائی اس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ کورونا کا ذکر تو پہلے بھی کتابوں میں ملتا ہے، تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بھائی یہ کورونا جو ہے نا یہ کوئی نیا وائرس نہیں ہے، یہ کورونا اصل میں کراؤن سے نکلا ہے، کراؤن کہتے ہیں تاج کو، تو یہ جو وائرس ہے نا اس میں کچھ اس طرح کے سینگ نکلے ہوئے ہیں، تو کوئی بھی وائرس جس میں اس طرح کی نوکیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کو
ایک جو ہے نا کراؤن کا نام، کراؤن سے ملتا جلتا نام دے دیا گیا کرونا، یعنی کراؤن کی طرح ہوتا ہے نا، جیسے تاج میں ایسے وہ سینگ سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ وائرس تو پرانا ہے، لیکن یہ جو ابھی وائرس آیا جس کو کرونا نوول کہا جاتا ہے، یہ اس کا ذکر کسی مووی میں نہیں ملے گا آپ کو. تو اب دیکھیں کہاں کی کہاں لگا دی. جو ایک عام لوگ ہیں وہ سمجھیں گے واقعی یہ تو فلموں میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو پہلے سے تھا، یہ تو پہلے سے ذہن میں تھا، یہ وائرس اس طرح سے ہم نے پھیلانا ہے. لیکن جب آپ کسی ماہر سے پوچھیں گے وہ آپ کو اس کی حقیقت بتا دے گا بھئی یہ کیا ہے. تو تیسرے نمبر پہ خبر آئی تھی کہ جی یہ سازش ہے جو فلاں ملک نے کی ہے، تو اور وہ فلاں نے فلاں کے خلاف کی ہے. یہ بھی خبریں چلی، اور ہمارے وہاں دلائل مل جاتے ہیں. کچھ کوئی بھی انگلش کا پیپر جو ہے نا اخبار والوں سے آپ لے لیں جو اس میں روٹیاں نہیں بیچ رہے ہوتے، وہ جو ٹیلی فون کی جو ایک پوری ڈائریکٹ وہ ہوا کرتی تھی، ایک پوری ڈائری ہوتی تھی نا، تو وہ آج کل اب ٹیلی فون تو لوگوں نے خود سیو کر لیے ہیں موبائل میں نمبر، تو وہ آج کل وہ پراٹھے والے اور وہ جو پٹھانوں کے ہوٹل ہے نا اس میں روٹیوں میں وہ اخبار کے کاغذ بک رہے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی کاغذ انگلش میں اٹھا کے لے آیا اور رپورٹ دکھا دی کہ دیکھیں یہ اس میں لکھا. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، ایک عام طبقے کو نہیں پتہ ہوتا یہ رپورٹ ہے بھی یا نہیں ہے، یہ کیا ہے. کچھ دن پہلے ایک صاحب نے مجھے کہا، ایک ویڈیو بھیجی، یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ اسرائیل یہ خفیہ اور ہر چیز خفیہ کر کے نا، دیکھیں یہ خفیہ کوڈ ہے جس کا یہ مطلب بنتا ہے، پھر یہ خفیہ کوڈ ہے اس کا یہ مطلب بنتا ہے، تو وہ گھما پھرا کے کرونا وائرس پہ لا کے فٹ کر دیا انہوں نے. جس نے مجھے ویڈیو بھیجی میں نے ان سے کہا کہ اتنے خفیہ کوڈ کا پتہ پاکستان میں رہنے والے ناظم آباد یا انڈا موڑ پہ رہنے والے ایک آدمی کو کیسے پتہ چل گیا؟ اسرائیل جب اتنا بڑا وائرس ایجاد کر سکتا ہے اور پوری دنیا کو تباہی میں ڈال سکتا ہے تو وہ اپنے خفیہ کوڈ کی حفاظت نہیں کر سکتا. وہ ایسے کوڈ کیوں لگا رہا ہے کہ وہ پاکستانیوں کو بھی پتہ چل گئے؟ اتنی سینس نہیں ہے ریسرچ کرنے والے میں. عین ممکن ہے یہ اسرائیل کی سازش ہو، عین ممکن ہے کسی کنٹری کی سازش ہو، ممکن دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہر ممکن چیز کا دعویٰ نہیں کیا جاتا جب تک آپ کے پاس مضبوط دلائل نہ ہو. دیکھیں امکان تو اس بات کا بھی ہے کہ کل زلزلہ آ جائے، اللہ نہ کرے. امکان تو اس بات کا بھی ہے کہ کل کوئی سمندری طوفان آ جائے، لیکن آپ اس بات پہ، اس امکان کی بیس پہ آپ کیا پیش گوئی کر دیں گے؟ امکان تو اس بات کا بھی ہے کہ بیٹھے بیٹھے بارش ہو جائے. امکانات سب ہو سکتا ہے، ہو سب کچھ سکتا ہے دنیا میں، لیکن آپ کو اس وقت تک دعوے کی اجازت نہیں ہے جب تک آپ کے پاس دلیل نہ ہو. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس کسی کی سازش نہیں ہے، کسی کنٹری کی، ایسا نہ ہو کل پتہ چل جائے کہ یہ سازش ہے تو آپ بدنام ہو جائیں گے. میں نے کہا دیکھو بھائی، میں نہیں کہتا کہ یہ کسی کی سازش نہیں ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سازش ہے. میں کہتا ہوں بھائی ایک وبا ہے دنیا میں پھیلی ہے، ممکن ہے سازش ہو، لیکن ہمارے پاس اس کو سازش قرار دینے کی کوئی دلیل نہیں ہے. کیونکہ جن چیزوں کو آپ دلیل کہتے ہیں، جب ہم ماہرین سے پوچھتے ہیں، اپنے شعبے کے ماہرین سے، وہ اس دلیل کو دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو ان کو آپ قائل کر لو تو ہم بھی قائل ہو جائیں گے. جو محقق ہیں، جو جن کا صبح شام جن کا کام ریسرچ کرنا ہے، جو لیبارٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو وائرس کی تحقیق آپ سے زیادہ جانتے ہیں، تو وہ جب تک ان کو آپ قائل نہیں کریں گے تو ہم آپ کی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ممکن ہے سازش ہو، لیکن ہر ممکن چیز کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں ممکن ہے کہ فلاں نے فلاں کو علاقے میں ایک آدمی قتل ہو گیا، آپ نے ڈال دیا بھائی، یہ مثال کے طور پر آپ نے اپنے کسی دوست، وسیم تھا اس کا نام، آپ نے اس دوست کا نام لیا کہ یہ وسیم نے قتل کیا ہے. عدالت کے سامنے آپ نے وسیم کو پیش کیا اور آپ نے کہا کہ اس نے قتل کیا. عدالت کہے گی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو آپ اگر یہ دلیل دیں کہ بھائی اس کا امکان تو ہے نا کہ اس نے قتل کیا ہے، ہو سکتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں، تو عدالت کہے گی کہ امکان تو بھائی اس بات کا بھی ہے کہ آپ نے ہی قتل کیا ہو. امکان پہ بات نہیں ہوتی ہے. تو یاد رکھیں کرونا وائرس عین ممکن ہے امریکہ کی سازش ہو، عین ممکن ہے اسرائیل کی سازش ہو، عین ممکن ہے چائنا کی سازش ہو، لیکن عین ممکن ہے کہ آپ جو سازش قرار دے رہے ہیں نا امریکہ کی، عین ممکن ہے آپ کی سازش ہو یا آپ نے پھیلایا ہو دنیا میں. تو امکان سے بات نہیں ہوتی، دلائل ہونے چاہیے، اور دلائل کو سمجھنے کی صلاحیت، اور ہر دلیل کو سمجھنے کی ہر ایک میں صلاحیت نہیں ہوتی. میڈیکل سائنس کے بارے میں اگر کوئی دلیل ہوگی تو وہ ڈاکٹر سمجھ سکتے ہیں، حکمت کے بارے میں کوئی دلیل ہوگی تو ماہر حکیم سمجھ سکتے ہیں، اور جو ہے شریعت کے بارے میں کوئی دلیل ہوگی تو وہ علماء سمجھ سکتے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے جو آج ہمارے معاشرے میں لوگ اس میں مس گائیڈ ہو رہے ہیں. تو پہلے خبر آئی تھی کہ یہ فلاں کی سازش، پھر خبر آئی، پہلے آئی یہ ہوا ہی نہیں ہے، کوئی وائرس ہے ہی نہیں، پھر خبر آئی کہ جی یہ وائرس ہے تو جو ہے وہ فلاں ملک کی سازش ہے، پھر وہ سازش کو چینج کر کے چائنا پہ ڈالا گیا کہ چائنا کی سازش ہے،
پھر دیکھا جب چائنا اتنا تباہ ہو رہا ہے تو امریکہ کی سازش ہے، پھر جب دیکھا امریکہ خود ہی تباہ ہو رہا ہے تو اب پریشان ہے کہ اب کس کے کھاتے میں ڈالیں۔ اب بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سازش تو امریکہ کی تھی لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں خود بھی خراب ہو جاؤں گا، اس سے یہ وبا میرے ملک میں بھی پھیل جائے گی۔ واہ بھائی واہ، بڑی زبردست بات ہے کہ ایک ملک جو ہے وہ ایک وائرس کو ایجاد کر رہا ہے اور پوری دنیا کو تباہ کر رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا پہلے سے انتظام نہیں کر رہا۔ جو بم دھماکہ کرتا ہے نا، سب سے پہلے اپنی سیفٹی کا انتظام کرتا ہے کہ بم کے چھرے کہیں میرے اوپر آ کے نہ لگ جائیں۔ وہ پہلے مورچے میں بیٹھے گا، بعد میں گرنیڈ پھینکے گا، پہلے اب دیوار کے پیچھے چھپے گا، بعد میں گرنیڈ پھینکے گا۔ یہ کیسا دھماکہ ہے کہ جس سے آپ ہی کو چھرے آ کے لگ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں لوگوں میں، اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں زیادہ ہے، یہ لوگ اس قسم کی چیزوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اس قسم کی تحقیقات سے۔ تو پھر جب یہ وائرس دنیا میں پھیل گیا تو اب ایک خبر پھیلائی جا رہی ہے، مان لیا لوگوں نے وائرس بھی پھیلا ہے، اب لوگ مان رہے ہیں بھائی سازش نہیں ہے، قدرتی وبا ہے، لیکن اب ایک چیز ہو رہی ہے کہ بھائی اتنی خطرناک بیماری نہیں ہے جتنی دکھائی جا رہی ہے۔ خبروں میں آ رہا ہے، آپ اپنے ریلیٹو سے فون کر کے پوچھیں، مسلسل تواتر کے ساتھ خبریں آ رہی ہیں، اتنے لوگ مر گئے، جنازوں کو ہاتھ نہیں لگا رہے لوگ، ہسپتال بھر گئے ہیں، اور جو ہے نا وینٹیلیٹر ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ڈاکٹروں کی زندگیاں خطرے میں، آج فلاں ڈاکٹر کا انتقال ہو گیا، فلاں کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب کیا ہے جی؟ اب ہونا چاہیے تھا ہم سب محتاط ہو جائیں، احتیاط شروع کر دیں۔ نہیں جی، اب ویڈیو کلپ بنا کے لوگ ڈال رہے ہیں، او بھائی وہ فلاں کو کورونا نہیں تھا، وہ میں نے اس کے ماموں سے خود پوچھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس کو تو یہ تو کھانسی سے ان کے تو جو ہے نا ٹی بی سے ڈیتھ ہوئی ہے، وہ فلاں کی تو شوگر سے ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہ جھوٹی خبریں ہیں کہ فلاں کورونا سے انتقال ہو گیا۔ میں مانتا ہوں کچھ خبریں جھوٹی بھی ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو کورونا نہ اور اس کے کھاتے میں بھی کورونا ڈال دیا ہو، کورونا کے کھاتے میں اس کو ڈال دیا ہو، عین ممکن ہے، لیکن آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ پرسوں کسی نے مجھے بتایا، ایک بوڑھے آدمی تھے، ان کا کورونا سے انتقال ہوا، تو فوراً ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اور اس ویڈیو میں ایک پگڑی پہن کے ایک لڑکا جو ہے نا، اور بڑا اچھا سا گیٹ اپ اس کا، یعنی یہ شو کر رہا ہے کہ میں دیندار ہوں، اور وہ ایک انگلش میں ایک پیپر اس کے ہاتھ میں، اور کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں، دیکھیں یہ جو بزرگ ہے ان کا کورونا نیگیٹو آیا تھا اور ان کا کورونا سے انتقال نہیں ہوا، اور یہ پروپیگنڈا ہے اور کوئی کورونا نہیں ہے، جھوٹ بول رہی ہے گورنمنٹ اور جھوٹ بول رہے ہیں ڈاکٹر، یہ سب غلط ہے۔ تو مجھے جس نے ویڈیو بھیجی انہوں نے کہا دیکھیں یہ تو پورے ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ میں نے کہا پہلے تو اس پہ ثبوت پیش کریں، یہ ان بزرگ کا لگتا کیا ہے؟ یہ ان کا ماموں ہے، ان کا چاچو ہے، ان کا خالو ہے، ان کا بھتیجا ہے، ان کا بھانجا ہے، کیا ہے یہ؟ جو مدعی سس گواہ چست، جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کا بیٹا بیان دے، اس کا والد بیان دے، اس کی بیوی بیان دے، تو کچھ سمجھ میں آتا ہے نا۔ کوئی بھی ان نون پرسن اٹھ کے کہے کہ ان کو کورونا نہیں تھا۔ اور میں نے کہا دوسری بات یہ کہ یہ جو انگلش میں پیپر یہ دکھا رہے ہیں کہ کورونا نیگیٹو ہے، اس پیپر کو آپ سمجھ سکتے ہو یہ ہے کیا؟ آپ کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ یہ کورونا کی رپورٹ بھی ہے یا نہیں۔ ایسا تو نہیں بیگم نے آلو پیاز ٹماٹر لینے کے لیے بھیجا اور رومن میں آلو پیاز ٹماٹر لکھا اور وہ انگلش کا پیپر آپ کے سامنے لا کے اس نے رکھ دیا ہو کہ دیکھیں ان بزرگ کا کورونا نیگیٹو آ رہا ہے۔ وہ بیگم نے کاٹا ہو نا یوں کر کے، آلو کاٹ دیے کہ بھئی آلو تو کل آ گئے تھے، میں بھول گئی تھی، وہ مائنس دکھا رہا ہے کہ یہ نیگیٹو آ رہا ہے۔ تو کچھ بھی، اور چلو اگر یہ آلو پیاز ٹماٹر کی پرچی نہیں بھی ہے تو کوئی بھی کورونا لکھ کے آگے نیگیٹو ڈال دے تو ہم تو یہ سمجھیں گے بھائی اس کا تو نیگیٹو ہے، پازیٹو نہیں آ رہا اس کا۔ یہ ہے ہمارے ہاں ریسرچ، یہ جگہ جگہ یوٹیوب اور فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ ریسرچ سینٹر کھلے ہوئے ہیں ہمارے، بہترین ریسرچ ہو رہی ہے اس میں، آلو پیاز ٹماٹر کی پرچیاں دکھائی جا رہی ہیں کورونا۔ میں یہ مانتا ہوں کہ کچھ خبریں غلط بھی پھیلائی گئی ہوں گی، ظاہر ہے جب ایک وبا چلتی ہے تو کچھ سچ کے ساتھ جھوٹ بھی چلتا ہے، ہو سکتا ہے واقعی کچھ ایسی تحقیقات ہوں اور سچ ہو یہ کہ کسی کو کورونا نہ ہو اور اس کو کورونا کے کھاتے میں ڈال دیا ہو، یہ ممکن ہے۔ لیکن بھائی آپ دلیل کے بغیر بات نہ کرو، جب تک اچھی طرح تحقیق نہیں ہو جاتی آپ نے بلا وجہ لوگوں کو کنفیوز نہیں کرنا۔ ہماری قوم دیکھیں پوری دنیا ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہے، ان کے مذہبی رہنما، ان کے ڈاکٹر اور ان کی گورنمنٹ ایک جگہ جمع ہے۔ آپ کو پتہ ہے سوئٹزرلینڈ میں لاک ڈاؤن نہیں ہوا، وجہ اس کی ہے کہ وہاں سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ یہ تمام احتیاطی تدابیر سب نے کرنی ہے، 100% لوگوں نے ان تدابیر پر عمل کرنا شروع کر دیا، ان کے بازار بھی کھل گئے، ان کے ساری ایکٹیویٹیز بحال ہیں، کیونکہ سب احتیاط کر رہے ہیں، سوشل ڈسٹینس رکھ رہے ہیں، ماسک کا استعمال کر رہے ہیں، سینیٹائزر کا استعمال کر رہے ہیں، پوری قوم ایک ترتیب سے چل رہی ہے۔ ہمارے یہاں اعلان ہوتا ہے لاک ڈاؤن ہوگا، دوسرا کہہ رہا تھا الو بنا رہے ہیں، ہمارے یہاں اعلان ہوتا ہے کہ سینیٹائزر کا استعمال کریں، ایک دوسرے دن یوٹیوب پہ خبر آتی ہے اصل میں سینیٹائزر کمپنیوں کے پاس مال بہت آ گیا تھا، قیمتیں گر رہی تھیں تو انہوں نے ایک سوچا چھوڑ دیا سینیٹائزر کو بکوانے کے لیے۔ ڈیٹول جو ہے نا، ڈیٹول کمپنی نے حکومت کو پیسے کھلائے ہیں کہ تاکہ ڈیٹول زیادہ سے زیادہ بکے۔ ماسک کی اصل میں پولیس نے جب یہ ہیلمٹ کی پابندی لگائی نا
کہ ہیلمٹ گورنمنٹ نے پابندی لگائی تھی کچھ وقت پہلے کہ بھی ہیلمٹ لازمی ہے اس کے ورنہ چالان ہوگا. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے اصل میں وہ کنٹینر ایک پورا ہیلمٹ کا آ گیا ہے, وہ تاجروں سے بک نہیں رہا, تو اب گورنمنٹ کو انہوں نے کہا کہ ہیلمٹ کی پابندی ہونی چاہیے تاکہ وہ کنٹینر بک جائے. میں نے کہا آپ نے کنٹینر جا کے دیکھا, آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے اٹھا کے پھینک دی ایک بیٹھے بیٹھے. ایک گورنمنٹ ایک اچھا کام کر رہی ہے کہ بھئی موٹر سائیکل والے ہیلمٹ لازمی استعمال کریں گے, تو اچھے کام پہ اپریشیٹ کرو یار. چلو اتنے سارے غلط کام ہوتے ہیں, ایک اچھا بھی ہو گیا. ہر اچھے کام میں بھی کیڑے نکالے جا رہے ہیں, اور ہر اچھے کام میں یہ یوں تھا تو یوں. یہ سازشی ذہن بن چکا ہے ہمارا, اس سے توبہ کرنی چاہیے. تو پوری قوم کو ایک جگہ جمع ہو, پھر ایک وبا کے خلاف جو ہے ہم ایک وبا سے جو ہے ہم جان چھڑا سکتے ہیں. لیکن اگر اسی طرح چلتا رہا, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, تو اس سے بھائی فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. تو خبر تحقیق کے بغیر آگے نقل نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پرنور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.